اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، کرن ذکر رب دا اے نیلے للارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، آد تو سمد تو صدا پنچیاں دی، آہد تو سمد تو صدا پنچیاں دی، الکھ تو یوں کوئلاں دی، الکھ تو یوں کوئلاں دی، دنے رات حمداں تے صبح شام تسبیح کرے ذکر رب دا زباں بے زباں دی، علی عظیم ثنا خان گاندے دل افراز بالی سریلے بلارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، بڑی خوبصورت بڑی دل نشین ہے، بڑی خوبصورت بڑی دل نشین ہے، زمینوں صدیق قدرتاں دی امین ہے، زمینوں صدیق قدرتاں دی امین ہے، سجا کی نظر قلب روشن جے ہووے، نگاہ موتیاں وچ دسے تور سینے، کمالوں صدا چننا تے سورجاں وچ چمک دینے آدے حکماں ستارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، سیرت سید الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت پہ مبنی دعوت گوش گزار فرما رہے ہیں۔ حضرات، اسلامی سال کا آغاز حرمتوں بھرا مہینہ محرم الحرام پوری امت مسلمہ اس آمد کے ساتھ
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یکم محرم کی شہادتوں سے لے کے ذوالحجہ کے آخری ایام تلک شہادتوں کی داستان کو اپنے سینے میں سجائے دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، آسمان سے اللہ الرحمن کی توحید کے لیے جبریل امین کے ذریعے لائی ہوئی وحی کے لیے نازل شدہ کتاب اللہ قرآن کریم کے لیے اور سید الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے لیے اہل بیت اطہار سے قربتوں کے لیے کائنات کا سب کچھ نچھاور کیا جا سکتا ہے، اور یہی پیغام آج کی اس مجلس میں اہل الحدیث کا ہے۔ احباب ذی وقار، بیٹا یہ آپ لوگ موبائل چھوڑ دیں یا پھر میری طرف توجہ رکھیں۔ میں گزارش کروں گا کہ میں جن ہستیوں سے نسبت کا تعلق احباب کی نظر کرنے لگا ہوں، آپ لوگوں کی کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ احباب ذی وقار، دنیا کو بڑے بڑے شکوے ہیں، شکوہ ہونا بڑی بات نہیں، بات یہ ہے کہ کبھی جواب شکوہ بھی سنا کرو۔ اعتراضات بھی ہوں گے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن حقیقت پہ مبنی کبھی جوابات بھی سنا کرو۔ محبتوں کی داستان چلی ہے تو میں محبوب کا تھوڑا سا نقشہ جو بہت خوبصورتی کے ساتھ پہلے اظہار بھی ہو چکا، بیان بھی ہو چکا، میں صرف دو تین باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات کے حوالے سے کہ دنیا ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کیوں کرتی ہے، شہداء نے اپنی شہادتیں پیش کیوں کی ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے کی جگہ خون کیوں گراتے رہے ہیں، اور اہل بیت نے اپنے پاکیزہ اطہار بدن وہ اس دین کی محبت میں اور عظمت میں نچھاور کیوں کر دیے ہیں، وہ ہستی کیسی تھی۔ حضرات، رات ہے، لائٹیں بند کر دی جائیں، آسمان کو کہیے کہ اپنا چاند لے جائے، ستاروں سے بولو کہ آگے پیچھے ہو جائیں، رات کو بولیے کہ اپنی جتنی بھی تاریکیاں ہیں وہ اس کائنات کے اوپر بچھا دے۔ میں مقابلے میں اپنے محبوب کی زلفیں نہیں، زلفوں کا اقبال لانے لگا ہوں، اور پھر واللیل اذا سجا، ساری کائنات کی پوری گزری ہوئی راتیں، مستقبل میں آنے والی جتنی بھی راتیں ہیں انہیں کہیے آ جائیں، میں اپنے محبوب کی زلفوں کا ایک دفعہ لہرانا اگر لے آیا تو شرمندہ ہو جائیں گی یہ راتوں کی تاریکیاں، ایسی زلفیں ملی ہیں میرے محبوب کو۔ حضرات، اگر بات چلی ہے فلکوں کی تو زمین پہ ہم بات کرتے ہیں محبوب کی پلکوں کی۔ ستاروں، آسمان کے چاند، چاند کی منزلوں، سورج اور سورج کے ارد گرد رہنے والے سیاروں، بولیے آسمان سے لائے اپنی جتنے بھی ملکی ویز ہیں لے کے آئے، کہیے ان کہکشاؤں کو، اور بولیے ان سیٹلائٹس کو جو کچھ بھی ہے لے آؤ، میں اپنے محبوب کی آنکھ لانے لگا ہوں۔
یہ آنکھ کائنات نے سنی ہے ابھی دیکھی نہیں، دیکھ کے حسن پوچھنا ہے تو کالے بلال سے پوچھ، پاکستان میں کہیں پوچھنا ہے تو اپنے شہر قصور کے بابا جی سے پوچھ۔ بیٹھے آنکھیں بند کی، تصور کی دنیا میں گئے اور کہنے لگے قرآن میرے محبوب کی شان میں اترا، ما زاغ البصر وما طغى، وہ آنکھ کیسی ہے؟ بابا جی کہہ اٹھے تھے ایک اکھ دا مل سوا لکھ بلیا، ایک اکھ دا مل سوا لکھ بلیا، پورا یار تولا ملکی بنسی، ملکی بنسی۔ بابا جی کے دور میں سوا لکھ بڑا ریٹ ہوگا، کیا خیال ہے؟ بڑا ریٹ ہوگا۔ بابا جی آج ہوتے تو ملینوں بلینوں پاؤں میں رکھ دیتے اور ریٹ لگاتے تو ریٹ نہ بنتے۔ خیر انہوں نے ترجمانی کی، ایک اکھ دا مل سوا لکھ بلیا۔ وہ تم اپنی یار کی آنکھ پہ مر گیا ہے، جسے رب نے نبیوں کا دوست اور امام الانبیاء سید الرسل خاتم الرسل خاتم الانبیاء بنایا، اور جس پہ آسمان کے فرشتے اور جنت کی حوریں رشک کریں، زمین پہ وہ تیرے میرے نصیبے میں امام بنا ہو، پھر مجھے کسی اور کی آنکھ اپنی طرف کھینچ لے، یہ ہوگا کیسے؟ یا تو اپنی آنکھ بدل، نظر بدل، نظریہ بدل، نظارہ بدل، کائنات میں میرے محبوب کے چہرے سے حسین نظارہ لا دے، میں نظریہ بدلوں، نہ لا سکے پھر دعوت تجھے ہے کہ اپنا نظریہ بدل، یقین بدل۔ تیری آنکھ پھر کسی اور طرف اٹھ کیسے گئی؟ اٹھ کیسے گئی؟ کہنے والے نے کہا تھا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر سب کچھ الہ سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ۔ اب اس دعا کے بعد دیکھا ہے ہم نے جب سے محبوب کبریا کو، اٹھتی نہیں ہے آنکھ کسی اور کی طرف۔ ناراض نہ ہوا کر، تو کہتا ہے یہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، دائیں بائیں نہیں ہٹتے، بس اتباع، بس پیروی، بس اطاعت۔ سید الرسل امام الانبیاء سیدنا مصطفیٰ المصطفیٰ، صرف یہی رٹ۔ بھائی ان سے حسین کوئی دکھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں حدیث حدیث کیوں کرتے ہو؟ بتا دیتے ہیں، دل تھام جگر تھام۔ تو نے یاروں کے لب ہلنے پہ بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ تیرے شہر کے ایک بابے نے بولا تھا اپنے محبوب کو دیکھ کے، اور میں بول رہا ہوں محبوبوں کے محبوب کو دیکھ کے، تو جب دل کرے بات کر، میں بھی کہوں قرآن بولا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بابا جی اوپر کپڑا لے کے تصور کی دنیا میں ڈوب کے سوچنے لگے، آقا رب بولے تیرے ہونٹوں پہ، وہی کو تولے تیرے لبوں پہ، تو لب کیسے ہوں گے؟ آپ کو پتا ہے آپ کے قصور میں پھولوں کی منڈیاں بڑی ہیں، سارے پھول سامنے رکھ لیے، وہ پتوکی کے قریب تیرے میرے شہر میں گیلن جیلن میں جہاں جہاں بھی تیری پھولوں کی منڈیاں تھیں، کچومر نکال دیا بابا جی نے اور بولے آقا جی اے لالی تہاڈے بلاں دی، اے لالی تہاڈے بلاں دی،
تے ایسی تیسی پھلاں دی ان ہونٹوں کے بارے میں بات کرے گا. ہاں اس سے پیارے لب دے دے, ان لب سے نکلے ہوئے بول دے دے, میں تیرا نہ مل سکیں تو دعوت یہ نہیں ہوتی کہ میرا ہو جا, دعوت یہ ہوتی ہے سید الرسول کا ہو جا, فاطمہ کے ابو کا ہو جا, حسنین کے نانا جی کا ہو جا. ارے تیرے دل کو تیرے سے چھینا نہ, میں کون ہوتا ہوں چھیننے والا, وہ لب ہی ایسے ہیں. ارے کہاں گرتا ہے, کس سینے پہ مرتا ہے. قرآن کہے الم نشرح لک صدرک, الم, تیرا سینہ تنگ ہو ہی نہیں سکتا. تجھے ماں نے جنا ہے, اس ماں نے جس نے اس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے. ارے تو نے اس سینے سے دودھ پیا ہے, غذا لی ہے, جو انہی لبوں سے نکلے ہوئے قرآن کی تعبیر بھی ہے, تفسیر بھی ہے, تشریح بھی ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ارے دوست, الم نشرح لکا صدرک, اس سینے کی طرف باقی رہا. کہتے ہیں کہ بڑے کو مانا جائے. اگر دنیا میں ورفعنا لکا ذکرک سے بڑھ کے تجھے کوئی ذکر مل جائے, اونچا تذکرہ مل جائے, تھوڑا منظر دکھا دوں. مشرق میں سورج چڑھا ہے, جغرافیہ والوں نے پڑھا ہے, سب سے پہلی کرن, پہلی شکل, پہلی صورت سورج کی ابھی بعد میں آنی ہے. ارے پو پھوٹی ہے, طلوع سحر ہوا ہے, آغاز ہوا ہے, مؤذن جاگا ہے, چاروں طرف سمندر, درمیان میں ایک جزیرہ, جزیرہ فیجی ہے. اس فیجی سے صدا اٹھی ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ آواز تو نے سنی کہ نہ سنی؟ فیجی سے نکلی آسٹریلیا میں پہنچی, آسٹریلیا سے نکلی جاوا کے جزیروں میں پہنچی, وہاں سے بڑی نیوزی لینڈ میں آئی, اگلے 15 منٹ میں پھیلتی ہوئی سماٹرا کے علاقوں کو کراس کرتی ہوئی حضرات آگے فتان کو, اور پھر جو ہے نیوزی لینڈ کے علاقوں کو, چلتے چلتے برما بھوٹان کے علاقے, حضرات ہندوستان بنگلہ دیش کے علاقے, اور پھیلاؤ اپنا وسیع کرتے کرتے ادھر جو ہے وہ چائنا کی طرف, اور ادھر سے مالیزیا, ان سارے علاقوں کو سمیٹتی, کوریا کو لیتی, تیرے ملک پاکستان میں شامل ہوتی, محبوب کے تذکروں کو بلند کرتی, آواز اور صدا کو اٹھاتی ہوئی شرق اوسط میں آگے بڑھتی گئی, ادھر افغانستان کی طرف, ادھر ایران کی طرف, عراق کی طرف, اور عرب ریاستوں کی طرف, چلتی چلتی ترکی سے آگے یورپ کی علاقوں میں داخل ہوئی تو نئی لہر کے ساتھ اذان ظہر وہاں سے پھر فیجی کے جزیرے سے چلی, لہر در لہر, آواز در آواز, موج در موج, فوج در فوج, ذوق در ذوق, یہ صدائیں بلند ہوتی چلی آئیں. ورفعنا لک ذکرک, میرے پیر کے تذکرے کوئی خطہ نہیں, کوئی پل نہیں, کوئی لمحہ نہیں, جب فیجی کے جزیروں سے یورپ کے کناروں تلک جو ہے وہ ٹکراتے نہیں, پھر میں ایسے پیر کو چھوڑ کے کسی اور کو گلے لگاؤں, ہاتھ دوں, ہو نہیں سکتا. یا تو ایسی شہرتوں والا پیر دے دے, میں تیرا نہ ملے تو تیرا دل پھر ان سے ہٹے تو ہو نہیں سکتا. لیکن آج ملاقات کروانا چاہتا ہوں اس پیر کے یاروں سے اور اہل البیت جیسے اطہاروں سے. اگر بات سمجھ آئے, دل کو لگے, تو دوست میرا کمال نہیں ہوگا, میرے مسلک کی صداقت رب آسمان پہ بیان کرے, زمین پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. دوستوں نے ان دنوں میں ایک آواز اٹھا رکھی ہے, اور شکوہ ہے ہم سے, شکوہ بنایا, ہم نے سنا, جواب شکوہ تم بھی سن. شکوہ یہ ہے کہ
اماموں کو بھی نہیں مانا، ولیوں کو بھی نہیں مانا، نبی کے یاروں کو بھی نہیں مانا، اہل بیت کو بھی نہیں مانا۔ دوست، تیرا جب دل کیا تو نے تب مانا، جس کو دل کیا صرف اسے مانا، تو نے باقیوں کو چھوڑا۔ مہمان سارے بلائے ہوں، سارے بلائے ہوں، دو چار کو مرضی سے کھانا کھلا دیا جائے، باقیوں کو باہر رکھا جائے، ان کو لفٹ نہ کروائی جائے، تو ایسے میزبان کو کیا بولو گے؟ مسلمان میزبان ہوتا ہے، مومن میزبان ہوتا ہے، اور اس کا سینہ کھلا میدان ہوتا ہے، وہاں ہر اس کو عزت ملے گی جسے آسمان پہ رب عزت دیتا ہے۔ لوگوں نے چند چنے، یاروں نے ایک لمٹ میں رہ کر کے کام کیا۔ میں ایک دن تیز ترین سفر میں تھا، 7 ضلع کراس کر چکا تھا، 2 ضلع ابھی باقی تھے۔ علاقے کی ایک گاڑی نے ساتھ میں آ کے کھینا شروع کر دیا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں نے شیشہ تھوڑا نیچے کیا، میں کیا پاجی تہاڈا میرا آپس چ کھینا بندا ہی نہیں، تسی ایتھوں شہروں پنڈ تے پنڈو شہر، یہ 7 ضلع پار کر کے 8ویں 9ویں ضلع چ جا کے گڈی لگنی ہے، لہذا ٹھیک ہے۔ وہ دوست جو 2-4 پہ آ کے رہ جاتے ہیں، وہ ہم سے بات تو تب کریں نا، شکوے تب کریں جب انہوں نے کبھی دنیا کو یہ بتایا ہو کہ میرے سینے میں محبتیں کتنی ہیں اور کتنے لوگوں کے لیے ہیں۔ لوگوں، آغاز کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں نبی کے یار بتا دوں جن سے ہم پیار کرتے ہیں۔ الف سے پہلے کون سا لفظ آتا ہے؟ الف سے پہلے کوئی حرف پتا ہو تو بتا دو، نہیں آتا؟ ابو بکر کے الف سے پہلے بھی کچھ نہیں آتا، یہ میرا مسلک ہے، میری جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ کے بعد کون سا حرف ہے کوئی؟ اسی طرح ابو بکر کی الف سے لے کے علی کی یا تلک، ابو بکر کے الف سے لے کے علی کی یا تلک، پہلے صحابی سے لے کے میرے محبوب کے آخری دیدار کرنے والے اس خوش نصیب تلک، کوئی ایسا نہیں جسے میں نے مانا نہ ہو اور اپنے ایمان کا معیار نہ جانا ہو۔ دلیل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آگے بڑھئے۔ اہل بیت کہتے ہیں جی آپ مانتے نہیں، دوست آپ پھر جانتے ہی نہیں، ہم نے مانا نہیں پھر تو نے جانا نہیں۔ آج تھوڑا جان لے بیٹو، اس تار کو چھوڑ دیں۔ المیہ ہے ہمارا، بچے شوق میں آگے ہوتے ہیں، بزرگ پیچھے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سیٹیں بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ چلے خیر، بچوں کا ذوق، ان کا شوق، اللہ ان کی محبتوں کو، پیار کو میرے محبوب کے اہل بیت اطہار کے ساتھ جوڑے۔ حضرات، اہل الحدیث نے ہر اہل بیت کو مانا ہے جس کا میرٹ لسٹ میں نام آیا ہے۔ یہاں میرے سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، قریب ترین کالج کون سا ہے؟ کنگن پور۔ کنگن پور میں کوئی تو میرٹ لسٹ ہوگی، کوئی تو میرٹ کا ایک ہوگا نا کہ اتنے نمبر جس کے اسے ملے گا، اتنے نمبر والا یا اس سے زیادہ نمبر والا اگر اس کا میرٹ لسٹ میں نام نہ آئے اور کالج نے وہ رکھا ہو کہ اتنا میرٹ ہے، یہاں تک ہم اسٹوڈنٹس لیں گے، تو پھر اس کا دعویٰ تو بنتا ہے نا، بات تو بنتی ہے کہ جناب اتنے نمبر بھی لیے ہیں اور آپ نے یہ میرٹ رکھا ہے تو ہم پھر اس میں پورے بھی اتر رہے ہیں، ہمارا نام لیا جائے اور ایڈمیشن دیا جائے۔ لوگوں الحمدللہ ہم نے دوستوں کو بولا ہے، اہل بیت کے لیے دنیا نے جو بھی میرٹ بنایا ہے، اہل الحدیث نے اس میرٹ کے مطابق تمام کے تمام کو اپنی پلکوں میں جگہ دی ہے، سینے میں ان کو جو ہے بسایا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گھر والے اہل بیت کے سردار اور سینئر ترین امام کون ہیں؟ ہر گھر کا کوئی وڈیرا ہوتا ہے، ہر گھر کا کوئی وڈیرا ہوتا ہے، ہر علاقے کا کوئی بڑا ڈیرا ہوتا ہے، اس ڈیرے کے اندر کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے۔ ارے اس کو چیلنج کیا جائے، ہو نہیں سکتا،
کائنات میں جتنے بھی ڈیرے ہیں اہل بیت جیسا ڈیرا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنے وڈیرے ہیں میرے محبوب جیسا وڈیرا کوئی نہیں۔ یہ میرا مسلک بھی ہے، ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ پھر بھی شکوہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، تو پھر تیری بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ آغاز سید الرسل خاتم الانبیاء اہل بیت کے سردار کے تذکرے میں کر چکا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی گھر ہے موکل میں کہ جس میں گھر ہو اور گھر والی کے بغیر بچے پیدا ہوئے ہوں؟ ایک گھر ہو، گھر والا بھی ہو، مگر گھر والی کے بغیر بچے، تو گھر دیتے ہی کس کو ہیں؟ گھر والی کو۔ بناتے ہی کس لیے ہیں؟ گھر والی کے لیے۔ گھر والی آئی، گھر والا، یہ آپس میں ان کی زندگی گزری، میرے رب نے پھر آل دی، پھر اولاد دی، پھر سلسلے چلے، پھر نسب چلا، پھر خاندان چلے۔ لوگوں، اہل الحدیث نے اللہ کا شکر ہے دنیا سے پوچھا اہل بیت کتنے ہیں؟ کہنے لگے 5۔ ہم نے کہا گنیے گا، کہنے لگے لی خمسۃ اطفئ بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ہم نے کہا پھر سے دوبارہ گنیے، کہنے لگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ہیں، اور پھر مرتضیٰ ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، پھر کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ ہیں، پھر کون ہیں؟ کہنے لگے ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ ہم نے کہا گنتی مکمل؟ کہنے لگے جی کلوزنگ، یہ 5 ہیں۔ ہم نے کہا جناب یہ حسن و حسین سے پہلے آپ نے ایک نام لیا ہے، کیا ہے؟ کہنے لگے فاطمہ۔ ہم نے کہا محبوب کی کیا لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹی۔ ہم نے کہا بیٹی اہل بیت میں آ گئی، بیٹی کی ماں کہاں ہے؟ بیٹی کی نادرا والوں کو جا کے کبھی نام دینا بیٹی کا، اور پھر نام دینا اپنا۔ آگے خانے میں کیا پوچھیں گے؟ اماں کا نام؟ ارے کرواتے ہو نا یہاں سے، بے فارم بنواتے ہو، بھیجتے ہو۔ ارے مسلمان تیرا ایمان کا فارم لگنے لگا ہے، آ اور آگے بڑھ اور بات کر اور ذرا سوچ، گریبان میں منہ ڈال، ماضی پہ نظر ڈال، کتاب و سنت کو دیکھ، میری دعوت پہ ذرا کان دھر اور غور کر۔ اہل الحدیث نے سربراہ اہل بیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے پہلا نمبر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیدہ فاطمہ کی امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے ایک شعر سنا تھا منظور صاحب سے، پتا سی کچھ لوگا نہیں پڑھنا، رب نے نماز چ درود پا چھڈیا۔ ہاں جی، تے دوستو ساڈا ایمان ہے جیڑا اہل بیت تے درود و سلام نہ بھیجے او دی نماز ہی نہیں۔ تے پڑھ دے ہو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل، کی معنی ہے آل محمد؟ کون کہندا نہیں من دے؟ یہ جس نے بھی کہا ہے آج غور کرے۔ آپ نے ایک محبت کرنی ہے، آپ کی آواز میرے خیال میں ختم ہو چکی ہے، بڑا زور لگا چکے ہیں، میں مزید تنگ نہیں کروں گا۔ جتنی ہمت ہو، نہ ہاتھ اٹھانے ہیں نہ کچھ، لیکن جب بھی اہل بیت کے کسی فرد کا نام آئے اسے گفٹ تو دینا۔ تحفہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں، مجھے پتہ لگے کہ آتا ہے سب کو۔ آپ نے ابھی صرف اتنا پڑھنا ہے وقت کو مد نظر رکھ کے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پتہ چلے کہ اہل الحدیث ان کی صلاۃ، ان کا درود، ان کا پیام، ان کی دعوت، نقطہ نظر، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، حضرات الحمدللہ کتاب و سنت دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے اندر، فرضوں کے اندر، سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر ہم نے اپنے ایمان کا بھی حصہ بنایا، دل و جان کا بھی حصہ بنایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہم صلی علی محمد وعلی
آل محمد۔ حضرات فضائل بیان کروں، مناقب کا ذکر کروں تو مجھے اس جیسی کم از کم آپ کے مزید 20 سالوں کی راتیں چاہیے، اتنی راتیں تو چاہیے نا۔ لیکن اشارہ کر رہا ہوں، دنیا میں بڑی بڑی گھر والیاں ہوں گی، لیکن ایسی بھی گھر والی ہو کہ وہی لے کے لوٹے ہوں اور گھبرائے ہوں، محبوب کو ٹھنڈک لگ رہی ہو، بخار کی کیفیت ہو، آپ پہ کپ کپی ہو اور آپ کہہ رہے ہوں انی اخاف علی نفسی زملونی زملونی دثرونی دثرونی، کوئی کمبل دے دو، کوئی چادر دے دو، کوئی لحاف دے دو، کوئی کھیس دے دو، مجھے بخار اور ٹھنڈک ہو رہی ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں بچنے والا نہیں۔ اور بیوی سامنے سے کہے کلا واللہ ابشر، محبوب کبھی نہیں کبھی نہیں، آپ کو کچھ ہوگا، آپ کو کچھ ہوگا، آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کلا واللہ ابشر، مجھے رب کی قسم، محبوب خوش ہو جائیے، آپ جیسے کردار تو کائنات میں زندہ رہا کرتے ہیں، آپ صلہ رحمیاں کریں، یتیموں بیواؤں مسکینوں کے آپ ملجا و ماوا بنیں، آپ رشتہ داریوں کو جوڑیں، آپ بے روزگاروں کو کما کر کے دیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھائیں۔ ایسی ہستیاں کائنات میں حضرات، ایسی بیوی دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی۔ شوہر 1 مہینہ گھر نہ آیا ہو، کہیں دور جلسوں میں پھرتا رہا ہو، مہینے کے بعد آیا ہو تو گھبرایا ہو، بخار چڑھا ہو، تو بیوی کا لب و لہجہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کئی ویریاں دا تا اج ہی ہونا ہے۔ تسی تو کہہ کے گئے سی ایک مولوی دی تقریر ہے تے پورے رات دے 2 بجے آئے ہو تے او دے کول ہی رہ لینا سی، مسئلے مسائل، اور اللہ نہ کرے راستے میں کوئی کتا شتا پڑ جائے، کپڑے پھٹ جائیں، پھر تو اور بھی مسئلہ خراب ہو جانا ہے، اور جو جیب میں لے کے آئے تھے اللہ نہ کرے آگے پیچھے ہو جائے، کہیں گر جائے تو پھر تو باتیں اور بڑھنی ہیں۔ لیکن محبوب کہاں گئے ہیں؟ جبل نور میں، غار ہرا میں، ستو بھی لے گئے، پانی بھی لے گئے، تنہا چھوڑ گئے، اور وہاں پہ جا کے ہے تخلیہ فرمایا، عبادت ہو رہی ہے، وہی آئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق کے معاملے ہیں، نبوت کا تاج ملا ہے، محبوب لوٹے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ بیوی ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، زوجہ ہو تو ایسی ہو، اہل بیت کا فرد ہو تو ایسا ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اہل بیت کی تعداد اہل حدیث کے ہاں 3 ہونے لگی ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب کی عمر جب 50 ہوئی، سیدہ خدیجہ داغ مفارقت دے گئی، وہ سال عام الحزن بن گیا۔ اگلے سالوں میں میرے محبوب کے گھر میں آپ نے ایک نیا گھر بنایا، اور اس گھر میں جو گھر والی بن کے اہل بیت کا جو ہے وہ اعزاز اور ٹائٹل لے کے میرے محبوب کے گھر میں تشریف لائیں سیدہ۔ اہل الحدیث تمہیں مبارک ہو، اہل السنہ والجماعہ تمہارے نصیب کتنے بڑے ہیں کہ تم نے محبوب کی ایک ایک اہلیہ کو، ازواج مطہرات کو، اور سیدہ فاطمہ کی جمیع امہات کو اور امہات المومنین کو، اہل البیت کا وہ ٹائٹل جو آسمان سے رب نے قرآن میں 21ویں پارے کے آخر میں اور 22ویں پارے کے شروع میں دیا ہے، تم نے وہ ٹائٹل کبھی ان سے چھینا نہیں۔ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ سیدہ، وہ کبھی نہیں بولے تو عزت اور محبت سے آج اپنی ماں کا نام لے کے کہو، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہم صلی، تم اتنے شرمیلے تو نہیں تھے کہ اتنا شرما شرما کے پڑھو، بول دو، دعا دے دو۔ وعلی آل محمد۔ میرے محبوب نے ہجرت کی ہے، لوگوں، سید الکونین نے مدینے میں پہلا حجرہ جنت کے کارنر پہ بنایا ہے۔ کہاں بنایا ہے؟ یہاں تو نہر کے اوپر گھر بن جائے تو کینال ویو، کینال ویو، سمندر کے کنارے بنے تو سی ویو، سی ویو، اور دریا کے کنارے ہو تو
ہاں جی، بڑے بڑے ویوز دیتے ہو، مناظر پیش کرتے ہو کہ جہاں سے بیٹھ کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے ونڈو سے دیکھو تو نہر نظر آئے، ارے کھڑکی سے دیکھو تو دریا دکھے، چھت سے دیکھو تو سمندر دکھے۔ میرے محبوب کے اس گھر میں گھر والی جو بن کے آئی، وہ جھانکے تو جنت دکھے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ رب نے آسمان سے، جنت سے زمین پہ جو پلاٹ اتارا، خطہ اتارا، جنت کا بنایا، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس کے کارنر کے اوپر جو ہے میرے محبوب کا یہ گھر بنا۔ گھر میں تشریف لائیں سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ کائنات، زوجہ رسول، ام المومنین، ام فاطمہ، ام المومنین، ام المومنین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر بھی شکوہ ہے کہ ہم وفادار نہیں ہیں۔ کتنی تعداد ہوئی اہل بیت کی؟ محبوب کو ساتھ رکھیے گا کیونکہ وہ گھر والے ہیں، اس لیے میں نے آغاز ان سے کیا ہے۔ اہل بیت کی تعداد ہو چکی ہے 4۔ 5ویں نمبر پہ میرے محبوب نے ایک اور گھر بنایا۔ وہ دوست، تو کسی کو گھر بنا کے دے۔ آپ کے علاقے میں آشیانہ ہے؟ آشیانہ سکیم چلی تھی حکومتی، دنیا خوش ہوئی۔ حضرات آپ کو چودھری علاقے کا کوئی مکان بنا کے دے، ناز بھی ہوگا، مان تران بھی ہوگا، کائنات کے سب سے بڑے وڈیرے اور چودھری، امام الانبیاء، سید الرسل، اس کی پگ کے اوپر میں جگوار دوں۔ وہ محبوب نے اب ایک مدینے میں اور حجرہ اور گھر بنایا۔ سورۃ الحجرات کی تفسیر بن گئی اور گھر میں تشریف لائیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیار سے بول، اہل البیت کا عقیدہ اور اہل الحدیث کا عقیدہ، قرآن کا معیار سن، حدیث کا پیار سن، محبتوں سے یہ پیار اور اظہار دیکھ۔ الحمدللہ ہم نے اہل الحدیث نے مانا ہے اہل البیت۔ 5ویں نمبر پہ سیدہ حفصہ اور 6 نمبر پہ میرے محبوب نے گھر بنایا اور گھر میں اہل بیت کی حیثیت سے تشریف لائیں ام سلمہ۔ ان کے مناقب پڑھوں تو رات بیت جائے، لیکن یہ دکھ درد کی کہانی، یہ ہجرتوں کی داستان، یہ ابو سلمہ، ان سے جدائیاں، یہ اپنے بیٹے سے جدائیاں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائیاں، لیکن بے وفائیوں میں تبدیل نہیں ہوئی۔ میرے محبوب کے ساتھ اہل البیت کی تعداد 6 اور 7ویں نمبر پہ حضرات نوٹ کیجئے، اہل البیت کی حیثیت سے گھر میں تشریف لائیں سیدہ زینب بنت جہش، اللہم محمد وعلا آل محمد۔ اور 8ویں نمبر پہ تشریف لائیں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ 9ویں نمبر پہ تشریف لائیں سیدہ ام حبیبہ، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ حضرات 10ویں نمبر پہ اہل بیت کی حیثیت سے گھر میں تشریف لا رہی ہیں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنتا سنتا تھک جائے تو گھبرانا نا، تو 4 کو مان کے بڑا بن گیا، ساتھ میں محبوب کو 5واں ملا کے چودھری بن گیا اور اہل بیت کا ٹھیکیدار بن گیا۔ تجھے میرا پیار نہیں دکھا؟ جس نے بھی نبی سے پیار ڈالا، آقا نے ان سے پیار ڈالا اور گھر میں در و دیوار بنایا اور اپنا حجرہ بنایا اور حجرے کی ملکیت ان کو دے دی، گھر والی ان کو بنا دیا، اہل بیت بنا کے سجا دیا۔ 11ویں نمبر پہ تشریف لا رہی ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی، بول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرات 12ویں نمبر پہ تشریف لانے والی یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 13ویں نمبر پہ گھر میں گھر والی بن کے تشریف لائیں سیدہ ریحانہ بنت زید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور 14ویں نمبر پہ تشریف لائیں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
ابھی تو 14 ہوئے ہیں. جگر تھام. اہل الحدیث کو کہتا ہے مانا نہیں. ارے تو نے جانا ہی نہیں, کبھی ہمیں پہچانا ہی نہیں, رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے. ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو, ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو. کتب سنت اور کتاب و سنت, کتاب اللہ, آسمان کی وحی کا عقیدہ 15ویں نمبر پہ میرے محبوب کے گھر اور بیت والے اہل بیت کی حیثیت سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی جناب قاسم ابن محمد. وہ کون پڑھے گا؟ وعلی آل محمد. کون ہے قاسم بن؟ ان کی وجہ سے کنیت کیا بنی میرے محبوب کی؟ ابول. یہ قاسم تعداد 15, حضرات 16 ہونے لگی ہے اور گھر میں تشریف لائے ہیں. کون لائے ہیں؟ عبداللہ ابن محمد طیب طاہر لقب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کتنے ہو گئے؟ 17ویں نمبر پہ تشریف لا رہی ہیں سیدہ زینب بنت محمد, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن. حضرات جو ٹائٹل بہن فاطمہ کو دیا ہے وہ بہن زینب سے کیوں چھینا؟ وہی ماں ہے, وہی باپ ہے. سیدہ زینب, آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے. قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ 18ویں نمبر پہ سیدہ رقیہ بنت محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اہل الحدیث نے 19ویں نمبر پہ سیدہ ام کلثوم بنت محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 20ویں نمبر پہ کون آ رہی ہیں؟ سیدہ فاطمہ, حسنین کی ماما, علی کی زوجہ, سیدۃ نساء اہل الجنہ, میرے محبوب کی بیٹی, لخت جگر, جن کو تو نے داخلہ دے کے باقیوں کو نکالا. میرٹ میں یہ سیدہ فاطمہ. حضرات اس وقت تعداد کیا ہو رہی ہے؟ 20. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تعداد 21 ہونے لگی ہے. میرے محبوب کے بیٹے جناب ابراہیم, سیدہ ماریہ کے قبطیہ کے بطن سے ابراہیم ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لوگوں وہ بیٹا جو 18 ماہ کا رب کو پیارا ہو, محبوب کے بازو ہوں اور یوں اٹھایا ہوا ہو, آنسو بہ رہے ہوں اور جو ہے وہ آنکھوں کی جھیلیں وہ چل رہی ہوں اور صحابہ پوچھ رہے ہوں انتا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو ہم نے صبر سیکھا تھا, آپ بھی اپنے بیٹے کے دکھ میں رو رہے ہیں. کہا نوحہ نہیں, ماتم نہیں, گلے گریبان پھاڑنے نہیں, قمیض اتارنے نہیں, چیخو پکار نہیں, آہو بکا نہیں, چہروں پہ تھپڑ نہیں اور جاہلیت کے دعوے اور کلمے اور جملے نہیں. العین تدمع والقلب یحزن. آنکھ جو ہوئی دھر ہی آتی ہے, دل جو ہوا دکھ آ ہی جاتا ہے. اور اللہ کے بارے میں ہم کچھ ایسا نہیں بولیں گے رب ناراض ہو جائے. اور کہتے ہیں وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم. اور بیٹے ابراہیم تیرے آنے کے بعد تیری جدائیوں نے آج بڑا دکھی کر دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اہل بیت کی تعداد اہل الحدیث اہل السنہ کے نزدیک الحمدللہ 21. آگے بڑھئے. ہم نے جناب سے پوچھا جناب آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو گنوایا تھا, المصطفیٰ والمرتضیٰ. کہنے لگے جی. ہم نے کہا وجہ کیا ہے, کیوں داخلہ ملا ہے, اہل بیت میں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ جناب محبوب کے داماد ہیں. کیا ہے؟ ہم نے کہا تیری زبان کو رب مبارک کرے, تو نے داماد کی حیثیت سے داخلہ اہل بیت میں دیا ہے. تو پھر ایک گزارش ہے کہ میرے محبوب کی 2 بیٹیوں کے اب تعداد کتنی ہوگی سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ شیر خدا علی؟ 22. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم نے کہا پوری دنیا میں پہلا اعزاز, اکیلا ٹائٹل کوئی اور نہ لے سکا. شہادت ملی تو خون قرآن پہ گرا اور مال دولت دی جانے لگی. تو اتنا کسی بھی امتی نے کسی نبی کے قدموں میں نہیں لٹایا
जितना अकेले उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजलूम मदीना, शहीद मदीना, शहादतुल कुरान के साथ वो दलील, वो हया, अर्श के फरिश्ते नहीं। और लोगों, किसी भी उम्मती के मुकद्दर में किसी नबी की दो बेटियां नहीं आई। किसी भी उम्मती के मुकद्दर में किसी भी पैगंबर की दो बेटियों का टाइटल नहीं, एजाज नहीं। किसे मिला? जनाबे उस्मान को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जब ये रिश्ता हुआ था ना सैयदा रुकैया के साथ, सैयदा, आप दंग रह जाएंगे। पूरी दुनिया में उस वक्त इस जोड़े से बढ़ के खूबसूरत जोड़ा कोई नहीं था। इस जोड़े से बढ़ के खूबसूरत, इनकी कुर्बानियां देख। जब ईमान पे सख्ती होने लगी, इस्लाम पे दबाव बढ़ा, जुल्म बढ़ने लगा, अरे मक्के की दौलत छोड़, मंडी छोड़, कारोबार को छोड़, प्रॉपर्टीज को छोड़ के, बड़ी दुकानें छोड़ के, गल्ले के गल्ले उनके अंबार छोड़ के, सारे कारोबार छोड़ करके, हजरात मार्केटिंग छोड़ के, अपने ईमान को बचा के, जिंदगी ने पहली बार देखा है कि नबी की बेटी और उनका दामाद समंदर में कश्ती डाल के इथियोपिया की तरफ, हबशा की तरफ बढ़ रहा है। कौन है? जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहब्बत से बोल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मेरिट वही है, दामाद हैं, दोहरा मेयार, दोहरा मेयार, दोहरी इज्जत, दोहरा वकार, दोहरा एहतराम। और जब सैयदा रुकैया रब को प्यारी हुई, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके जो है घर में आई, तादाद कितनी हो गई? 23। 24वें नंबर पे मेरे महबूब की बेटी सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद के घर वाले, क्या नाम था? अबुल, ऊंची बोल। अरे आज तक तकरीरों में आपने मुझे कम सुना होगा कि मैंने आवाम को बुला के कहा हो कि ये कहो, ये बोलो। अरे जितनी मोहब्बत से तुमने नारा तकबीर और हाथ उठा के सुबहान अल्लाह कहा था, इतनी बुलंदी से लोगों को एक दफ़ा मेरे महबूब के इस दामाद और अहले बैत के इस अजीम फर्द का नाम सुना दो। नहीं, बात नहीं बनी, चुप क्यों हैं? बोलिए। अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अहले बैत की तादाद कितनी हो गई? पता है ये कौन से दामाद है? कहते हैं जी हमें ये अच्छे नहीं लगते। तुझे नहीं लगे होंगे? मदीने में आए, नमाज हो रही है फजर की, मुंह अंधेरे है, अव्वल वक्त में नमाज है, आवाज आई बाहर, मदीना वालों, मैं मोहम्मद की बेटी ज़ैनब ऐलान करती हूँ, मैंने अबुल आस को पनाह दे दी है। मेरे महबूब ने सलाम फेरा, कहने लगे लोगों, ये आवाज सुनी सुनी लगती है, आवाज किसकी है? कहा महबूब आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब की है। कहा क्या कह रही थी? सुना तो आपने भी था, क्या कह रही थी? कहा कह रही थी लोगों सुन लो, मैंने अबुल आस को पनाह दे दी है। कहा मेरे दीन का उसूल क्या है? कहा आप मुसलमान भी किसी को पनाह दे दे तो उसकी पनाह तोड़ी नहीं जाएगी। कहा फिर क्या ख्याल है? कहा महबूब आपकी बेटी ने पनाह दी है, मुसलमान पलके ना बिछा देंगे। महबूब ने भी पलके बिछा दी। यारों वो हस्ती के जिसके लिए मेरे महबूब के सारे यारों ने भी पलके बिछा दी, मेरी महबूब की बेटी सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद ने भी जो है वो पलके बिछा दी। अबुल आस आए, कहने लगे महबूब जो हुआ सो हुआ, अत्तौबतु तजुब्बु मा क़ब्लहा। ये झुकी हुई नजरों के साथ आपका दामाद आपके सामने है। कहा थोड़ी सी छुट्टी दे दे, मैं अमीन सुसर का अमीन दामाद, मैंने मक्का वालों की कुछ अमानतें देनी है, यहाँ आके आपके साथ जुड़ गया तो लोग कहेंगे कि अमानतें मार के भाग गया है, मैं वापस आता हूँ। मक्के में गए, 420 किलोमीटर सफर किया, मक्के में जाके ऐलान किया मक्का वालों जिसने जो जो अमानतें लेनी है आके ले जाओ। सबकी अमानतें दे के कहने लगे किसी की अमानत बाकी तो नहीं?
میرے ذمے کوئی چیز تو نہیں؟ کہا نہیں تو کہا سنو پھر، میرے سسر جب یہاں سے گئے تھے سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت سننے آئے ہو، کیا امانتیں لوٹا کے گئے تھے کہ نہیں؟ کہا لوٹا دی تھی۔ کہا میں بھی امانتیں لوٹا چکا، سنو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جس کی ہمت ہے روک سکتا ہے تو روکے، ٹوک سکتا ہے تو ٹوکے۔ اعلانیہ بابانگے دہل مدینے لوٹے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے زندگی گزری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اہل بیت کی تعداد کتنی؟ 24۔ آئیے 25ویں نمبر پہ میں نے بھائی سے پوچھا کون سا نام لیا تھا؟ جواب آیا وابناہما سیدنا حسن۔ وہ محبت سے بولو بولو بولو، اتنا میٹھا نام۔ میرے آپ کو پتا ہے میرے محبوب کی گود میں سب سے زیادہ جو بچہ کھیلا ہے وہ حسن ہے رضی اللہ تعالی۔ کسی نے صحیح کیا سی نا، دوتے تے سارے ہی پیارے ہوندے نے لیکن جیڑا پیار بڑا لے جائے، کی خیال ہے؟ لاڈ سے دائیں ران پہ بٹھاتے اور میرے محبوب علیہ السلام کھلاتے پلاتے ہنستے لب سے لب ملاتے، باتیں ہوتی ابھی میں کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ساتھ سیدنا حسین وابناہما۔ اللہ یہ لالوں کی جوڑی، یہ حسنین کریمین، پڑھو نا 2 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے محبوب کی گود میں دونوں طرف بیٹھے، بھری بھری جھولی، اور اس جھولی میں یہ لال۔ آقا کیا کہتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں ایک ببری ہوتی ہے نیازبو، نیازبو بوٹی ہے، پرپل کلر کے جامن کلر کے پھول لگتے ہیں، مسجدوں کے باہر ہوتی تھی، ہاتھوں میں پکڑ کے یوں مسل کے خوشبودار ہاتھ ہو جاتے تھے۔ پتہ ہے محبوب مدینے میں جب بھی خوشبو سونگنے ہوتی، پورا مدینہ محبوب کے پسینے کی خوشبو لیتا ہے، اور آقا نے جب خوشبو لگانی ہوتی نا یا سونگنی ہوتی، ہم تو کلی کے پھول ہاتھ میں لیتے ہیں نا، گلاب توڑ لیا، میرے آقا حسنین کریمین کو گود میں بٹھا کے نا، ان کے سر کے بالوں میں اوپر منہ یوں رکھ کے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ آقا ساتھ میں کہتے یہ میرے دونوں پھول ہیں، یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ کبھی میرے آقا کا دل کرتا اور کہتے حسن حسن، اور ساتھ میں میرے محبوب روایت بیان کر دیتے۔ 4 سال کا بچہ، کہتے ہیں تو نہ مان تیری مرضی۔ پتہ ہے پوری دنیا میں نیلی چھت کے نیچے حضرت حسن کو اگر کسی نے مانا ہے تو صرف اہل الحدیث۔ ناراض نہ ہونا، غصہ نہ کرنا، آج میں تڑپا نہ دوں تو کہنا۔ آپ کے پاس حضرت حسن کی کوئی نشانی ہو تو لے آؤ، میرے پاس ہے نشانی۔ وتر میں جو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اس نیلی چھت کے نیچے اہل الحدیث کے علاوہ کسی نے پڑھی ہے تو بولے، یاد بھی نہیں ہوگی، میرے بچے بچے سے سن، یہ روایت، یہ نشانی، یہ جملے، یہ بول گود میں بٹھا کے میرے محبوب نے جس اپنے پیارے کو سنائے تھے، اس پھول کا نام سیدنا حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتاب التوحید ابن مندہ، آقا فرماتے ہیں حسن اذا فرغت من قراءتک فقل اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ آگے پڑھو پڑھو، سناؤ لوگوں کو، پڑھو ذرا۔ آسمان گواہ ہو جا، اس دنیا میں حسن کا نام سبھی نے لیا ہے لیکن ان کا پیغام صرف اہل الحدیث نے لیا۔
मुबारक हो तुम्हें, नसीबे पे राजी हो जाओ। लोगों सब ने बोला हाँ हाँ हमने नाम लिए हैं, लेकिन उनका काम, उनकी रिवायत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बोल, ए लाली तुहाडे बुल्लां दी ते ऐसी तैसी फुल्लां दी, कायनात के फूल सारे एक तरफ जो मर्जी बोले। बड़े बड़े अकवाले जरी आए, जनाबे हसन को पढ़ाया हुआ सबक अगर किसी ने पढ़ा तो अहलुल हदीस ने पढ़ा। तुझे भी दावत है, पढ़ा कर। हसन से प्यार है तो पढ़ा कर। इंग्लिश मीडियम से प्यार है तो पढ़ता है ना, ए फॉर एप्पल, हाँ जी, बी फॉर बैट, ओए कभी पढ़ एच फॉर हसन, और ए फॉर अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत। तुझे यकीन से मोहब्बत के पते चल जाएं। अब भी शिकवा है कि हम वफादार नहीं, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। तादाद कितनी हो गई है? वाकई 25वें नंबर पे कौन है? हसन, और मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं अभी उन्हीं की। तो 26वें नंबर पे तशरीफ ला रहे हैं, साथ में सैयदुना हुसैन। आपको पता है ये तस्गीर है, तस्गीर जैसे होता है ना, आप कहते हैं नमिर, उससे नुमैर, ठीक है, वो बब्बर शेर, ये मेरा छोटा शेर, शिबली छोटा शेर, उधर जहर फूल, सोहरा गुलाब, इधर जुहैर गुलाब का छोटा फूल। इसी तरीके से तस्गीर बन रही है हसन हुसैन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कहा जन्नत में कोई भी बाबा नहीं जाएगा, जन्नत में कोई बच्चा यहां से सिर्फ वही जाएगा जो बचपन में फौत हो गया, बाकी सब क्या कर दिए जाएंगे? कितने सालों के? 33 साल का गबरू, डबल 3, हाँ जी डबल, ये 33 साल का जवान, माशाल्लाह मुच्छित सब कुछ है, ते दाढ़ी है ते कुछ भी नहीं। याद रख, जुर्दम मुर्दा, 33 साल का जवान है, गबरू है। जितने भी कायनात में ईमान वाले हैं ये जवान हो जाएंगे। बाबियो, जिन्ने मर्जी कुश्ते खा लो ते जिन्ने मर्जी मजून, हकीम खुद बेचारा तगड़ा नहीं रहता, तुसी की तगड़े होना। मसाइल बन जाते हैं। आ ईमान का कलमा पढ़, हुसैन को, हसन को, अहले बैत की साबिका 25 की तादाद को और 26 में हुसैन को मान करके आ, तू जन्नत की तरफ बढ़ेगा। रब हौजे कौसर पिला के जवान कर देगा। जवानों खुश हो जाओ। और किसको सरदार बना के आए हो? कहा ये मेरे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के। अच्छा, जितनी भी बीबियां हैं ना वो भी बराबर उम्र की। इत्थे तो वड्डी छोटी है ना, एक दूजे नूं ताना ही देंदा रहीदा। जे बूढ़ी छोटी होवे तो बंदे नूं कहंदी तू बाबा मेरे कित्थों पल्ले लग गया, मैं छोटी जी तू एडा वड्डा। तो जे मामला बरक्स हो जाए तो वो कहंदे तू मेरी खाला मासी दी उम्र दी कित्थों मेरे पल्ले पै गई है, मैं छोटा जिहा काका तू एडी वड्डी। वहां ऐसा कोई ताना नहीं होगा। सलामन सलामा, जिड्डे तुसी ओडे असी, जोड़ बराबर दा खेड़ मुकद्दरां दी। हाँ जी, क्या बात है, जन्नत का माहौल है। वो लोगों कभी तो मच के, मचल के और सुरूर में डूब के, शऊर में जाके, कभी अपनी नजरों को झुका के रब से कह दिया करो, जब मानना ही तेरों को है तो जन्नत कहीं और किसी की क्यों ले गए, वही ले गए। जो जन्नत हसन की है, हुसैन की है, उनकी अम्मी जान, औरतों की सरदार। अच्छा, बेटी से यहां बात कहना चाहता हूं। सारी बेटियां मर रही हैं फैशन पे, मर रही हैं।
ارے उम्महातुल मोमिनीन में और बनातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सैयदा फातिमा का ही तू कम अज कम अदाएं ले ले। क्या कह रही हैं? कहा अली, कहा जी, कहा एक बात सुनो, प्यार की बातें, बीवी शौहर है। कहती हैं मैं मर जाऊं ना, मेरा जिस्म किसी और ने देखा नहीं, दिखाना भी ना, मुझे गुस्ल तुम देना, गुस्ल तुम देना। अच्छा, जनाजा दिन को नहीं रात को उठाना। कहा हुआ क्या है? कहा लोग जाते हुए ये ना कहें कि मोहम्मद की बेटी का जिस्म ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, रात में उठा। फिर भी दिल मुतमइन नहीं हुआ। पूरी दुनिया से आने वाले हाजियों की औरतों से पूछती, मुझे ये बताओ, औरत का जब जनाजा उठता है तो उसके लिए कोई पर्दे का एहतमाम बताओ। हबशा की खातून ने बताया कि हम जब औरत का जनाजा उठाते हैं तो चारपाई के गिर्द यूं छड़ियाँ घुमा के दायरा बनाते हैं और 3 छड़ियाँ लगा के उन पे कपड़ा डालते हैं, फिर उसके नीचे औरत जैसे डोली में अपने घर जाती है, ऐसे उसी अंदाज के चारपाई पे उसकी जो है वो जिंदगी का वो जुस्सा उठ के कब्रिस्तान की तरफ जाता है। वसीयत फरमा दी, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा जब इनकी चारपाई उठाना रात में और उस पे ये छड़ियां लगा के खजूर की ऊपर कपड़ा डाल के लेके जाना, ताकि कल को दुनिया का कोई इंसान ये ना कहे कि मैंने मोहम्मद की बेटी के वजूद को देखा है। आज तेरी मेरी मां बहन जन्नत में तो जाना चाहती है, लेकिन अदाएं यूरोप की, फैशन यूरोप का, अंदाज का फर्क है, लबो लहजे मेहंदियां, जुस्से जिस्म नंगे और लहरा के बल खा के लोगों को आग लगा के कौन जा रही है। जरा सोचना जरूर। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बेटी रात के अंधेरे में उठाई गई। हजरात, उस बेटी के उस अमल का और इखलास का नतीजा है। जिन लोगों ने हज उम्रा किया, पूछिए जनाजा पड़ा है, औरत का जनाजा आया है तो कैसे आया है? चारपाई आई है तो कैसे आई है? तेरे मौकल में वैसी चारपाई क्यों नहीं बनी? बनाना। मस्जिदों के जितने भी वडेरे सरदार चौधरी बैठे हैं, एक चारपाई औरत के लिए ऊपर से उसका अलग हिस्सा जो के फोल्ड होता हो, उसको ऊपर घुमा के उस पर कपड़ा डाला जाए। हजरात, पता चले कि आखिरी रसूमात और तरीक़ाकार जो अपनाया गया सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना, अहलिल बैत की तादाद सैयदना हसन और हुसैन के साथ कितनी हो गई? 26। 27वें नंबर पे ला रहा हूं हसनैन करीमैन की सगी बहन सैयदा ज़ैनब बिनते अली। बोल अल्लाहुम्मा सल्ली। आपने इन दिनों में दोहे सुने होंगे, ना रो ज़ैनब, ना रो, डोंट कराई ज़ैनब, ज़ैनब ना रो। ये वही ज़ैनब है जो करबला की शहीदा है। इनका नाम क्यों नहीं आया अहले बैत में? बाप अली हैं, मां फातिमा है, भाई हसन है, भाई हुसैन है, और ये साथ में है। अहलुल हदीस ने अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्ना वल जमाअह ने इन्हें भी अहले बैत में शामिल किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद का टाइटल दिया, अपनी हर नमाज में याद रखा। और आगे बढ़, सैयदा रुकैया बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला। किन की बीवी हैं? अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला, सगी बहन है। अहले बैत की तादाद कितनी हो गई? 28। आगे बढ़िए, सैयदा उम्मे कलथूम बिनते अली, बिनते अली। ऊंची बोल अल्लाहुम्मा। अच्छा, तूने पढ़ लिया, जरा तवज्जो कर। यारू ने कहा ये कहां से आई? हमने कहा उसी अली की बेटी, उन्हीं फातिमा की बेटी रज़ियल्लाहु अन्हुमा। लेकिन आज तुझे बता दें, हजरत हसन और हजरत हुसैन दोनों साले हैं सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। हमने कभी रिश्तों को तोड़ा नहीं है, जोड़ा है, ये सिला रहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह अली ने जनाबे उमर को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना
अपना दामाद बनाया है, अपनी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम लख्ते जिगर से नवाजा है, हसन हुसैन की बहन है, और सैयदा ज़ैनब साली हैं किनकी? तू ना बोले तो और बात है, बोलना तो पड़ेगा। ये दुनिया है, ये दलील है, ये बैयना है। अहले बैत की तादाद कितनी हो गई है? 29। आइए 30 पे चले हैं। यहाँ सैयदना मोहसिन का नाम बेशुमार मौर्रिखीन ने डाला है कि जैसे हसन और हुसैन भाई थे, मोहसिन भी ऐसे भाई थे। कुछ मुहक्किकीन ने नहीं माना, जिन्होंने नहीं माना ठीक है, उनकी मर्जी, लेकिन कभी जानना ये भी उसी में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हजरात, मेरे महबूब की बेटी, हमने पूछा दाखिला हसन हुसैन को क्यों मिला? कहने लगे नवासे थे। हमने बाकी भी मेरिट पे आपके नवासे और नवासियों को दाखिल किया। आइए हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। हजरत उस्मान की कुन्नियत क्या थी? अबू अब्दिल्ला। ये अबू अब्दिल्ला जिस कुन्नियत से थे, ये मेरे महबूब के नवासे, वही मेरिट, वही मेयार। तादाद कितनी हो गई? 31, 31। आगे बढ़िए, मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे महबूब ने जब मक्का फतह किया है, लोगों, आपके पीछे कौन बैठा था? भरी मजलिस, तारीख के मेरे तलबा भी बैठे हैं, हिस्ट्री के मेरे असातिज़ा भी बैठे हैं। अल्लाह आपकी उम्रों में, जवानियों में, इल्म में, अमल में बरकत दे। कभी पढ़ना, मेरे महबूब के पीछे जो जुड़ के बैठे थे ना, वो मेरे महबूब की बेटी सैयदा ज़ैनब के बेटे, मेरे महबूब के नवासे अली बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और यही अली थे जो मेरे महबूब के कंधों पे चढ़े थे और बुत टूटे थे। अच्छा जी, किसी ने कहा था, फ़इन कुन्त लम तदरी फ़तिल्क मुसीबतुन। अगर मेरा यार को पता नहीं होता तो ये भी मुसीबत है। व इन कुन्त तदरी फल मुसीबत आज़मु। अगर तू जानता है तो मुसीबत और बड़ी बन जाती है कि मानने को तैयार नहीं होता। कभी पढ़ा कर, ये कौन थे? मेरे महबूब के नवासे हैं। अहलुल हदीस ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अहलुस सुन्नह वल जमाअह ने तादाद 32 कर दी है, 33। कौन है? सैयदा। अच्छा, आप लोगों ने एक रिवायत सुनी होगी, आका सजदे में से सजदा लंबा हो गया, सहाबी परेशान हो गए, पता नहीं महबूब की रूह तो परवाज नहीं कर गई, सजदे से सारी नहीं उठा रहे। क्या हुआ था उस दिन? मेरे महबूब के सजदे की हालत में आपके ऊपर सवार हो गई थी सैयदा उमामा बिनते अबिल आस, मेरे महबूब की नवासी ज़ैनब की बेटी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अहले बैत की तादाद 33। मेरिट सिर्फ, अभी तूने मेरिट दिया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तू लेके आया तो हमने कहा बाप की हैसियत से। हमने कहा जनाब और किसको लाया? कहने लगे फातिमा। हमने कहा बेटी है? कहने लगे जी बेटी है। हमने कहा माएँ कहाँ हैं? माँ लेके आए, तादाद 14 हो गई। फिर तुम बेटी लेके आए, हम औलाद लेके आए, तादाद जो है वो माशाल्लाह 21 हो गई। आप जनाबे अली को लेके आए, हमने मेरिट की वजह पूछी, कहने लगे दामाद। हम और 2 लेके आए, तादाद 24 हो गई। आप हसन हुसैन को लेके आए, हमने कहा जनाब तादाद जो है 26 हो गई, लेकिन मेरिट क्या है? कहने लगे कि नवासे हैं। हम जब नवासे लेकर के आए, अल्हम्दुलिल्लाह तादाद 33 हो गई। दोस्त कहने लगा यार गलती हो गई है, गल उदू खराब हुई है जिदू हजरत अली नू दमाद आख्या है, जे फर्स्ट कजन कहिंदे चाचा दे पुत्र सन। असी क्या कोई गल नहीं, ये भी कर लो, 33 होर आउण लगे जे। क्योंकि मेरे महबूब के माशाल्लाह चचे भी हैं, ताए भी हैं, फूफियां भी हैं, और जनाबे अब्दुल मुत्तलब की 6 शादियां भी हैं, 6 बीवियां, फिर उनके आगे बेटे और बेटियां, वो चचा ताए और वो फूफियां, वो उनकी औलादें, वो सारे कजन। मैं तो लाऊंगा, मैं तो, आपने तो अभी आधी रात देखी है, बात बाकी है, रात बाकी है। घबराना है तो उठ जाओ, चले जाओ, सुनना है
تو پھر ذرا جگر چاہیے لوگوں. لیکن قسط نمبر 1 رہی، اگر پھر کبھی من نہ بھرا تو ہم اگلی قسط لائیں گے، انشاءاللہ لائیں گے، رب کی توفیق سے لائیں گے. لیکن تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں الحمدللہ میرے محبوب کے اصحاب ہوں یا آپ کے اہل بیت ہوں، اصحاب رسول اور اہل رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی. یہ آپس میں پیارے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے مہر و محبت والے، پیار والے، چاہتوں والے، مروتوں والے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات میرے رب نے زندگی رکھی، بھائی کہہ رہے تھے اعلان کرنا کہ یہاں پہ یہ کانفرنس ہر سال اسی تاریخ کو ہوگی. نہیں اسی تاریخ کو نہیں، یہ جو مہینہ ہے نا کون سا ہے، اس کا آخری ہفتہ جو بھی ہوا انشاءاللہ. رب نے آپ کی زندگی رکھی تو آئیے گا، سٹیج کی زندگی رہی تو انشاءاللہ آئے گا. رب نے میری بھی زندگی رکھی، موقع رکھا تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے. لیکن اس میں ہم رشتے گنوائیں گے. آل رسول اور اصحاب رسول کی رشتہ داری کیا ہے، آپس میں کتنے گہرے گہرے. ایک مثال دیتا ہوں، حضرت معاویہ کو دنیا بڑا اٹھاتی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے میرے محبوب کے سانڈو ہیں؟ اچھا تو آڈا سانڈو ہوئے نا تے سپیشل جا کے بکرے دا گوشت لے آ کے سانڈو آیا ہے، سالی نے گل کرنی ہے کتے گسے نہ ہو جان. ہاں جی تے بڑیاں بڑیاں گلاں کرو تے پیار دو تے محبت دو. وہ نہیں موکلاں دے نا اسی انہاں نو جا کے اوتھوں لے آنا ٹھینگ موڑوں پروٹوکول دینا ہے. دوجا کہندا نہیں میں قصوروں لے کے آنا اسلام آباد آنڈا ہے. او میرے دوست یہ امیر معاویہ میرے محبوب کے ہم زلف ہیں، تیرے ہم زلف ہوں تو باری باری جائے. وہ میرے محبوب کے ہم زلف ہوں تو گالیاں دے. ام سلمہ کی بہن ان کے گھر تھیں. اشارہ کر گیا ہوں، رشتہ داریاں گنواؤں گا. خاندان صدیقی اہل بیت سے کتنی رشتہ داریاں، خاندان فاروقی اہل بیت سے کتنی گہری وابستگیاں اور رشتہ داریاں، اور خاندان عثمانی اہل بیت سے پیار محبت اور رشتہ داریاں، علوی خاندان اور اہل بیت سے رشتہ داریاں. حضرات الحمدللہ اہل الحدیث نے اپنے دامن میں آیات بھی رکھی، رب کی توحید سے بھی وفاداری رکھی، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع اور پیروی سے بھی یارانہ رکھا. اصحاب رسول اور اہل بیت رسول جو ہیں ان کو بھی اپنا دل دیا ہے. ہم کسی میدان میں پیچھے نہیں ہیں. فقہا سے بھی محبت، محدثین کے ساتھ بھی عظمت بھرے سلام، اولیاء اللہ سے بھی محبتیں. اور اگر تمہیں پھر بھی ضد ہے تو ذرا اپنی میں مار بات ختم کروں. بابا جی نے آکھیا سی پھلاں دا توں اتاری صاحب پھلاں دا توں اتر بنا. تھوڑا بہتا نہیں کہ ماڑا جا ایتھے چوبا لایا اتھے لایا انی نہیں تے اتراں دا پھر کڈ تے دریا وچ پھر رج کے نہ تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. الہ العالمین آج کی اس مجلس کے اندر جتنے بھی زندہ ہیں اور ان کے رشتہ دار زندہ ہیں، میرے مالک سب کو صحت عطا فرما. اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللہ اس مجلس میں جتنے بھی احباب تشریف فرمائیں، اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کو فرما بردار بنا دے، جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ ان کی جھولیاں بھر دے. میرے مالک جن کی جوان اولاد جو ہے وہ جوان ہے، اللہ ان کی رشتوں کے معاملات ہیں آسان فرما دے. اللہ جتنے بھی زندہ لوگ ہیں اگر ان کے
کے روزگار کا کوئی مسئلہ ہے تو میرے مالک اپنے در سے دے کے رزق حلال دے کے ان کو جائز روزگار مہیا فرما کے ان کی معاونت فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. الہ العالمین جتنے بھی اس دنیا سے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے اساتذہ، والدین، اعزاء و اقرباء رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا، اللہ ان کے درجات بلند فرما. اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم. الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللہ برما کے مسلمانوں کی خصوصی معاونت فرما. اللہ دشمن کو اس کی دشمنی کے صلہ اللہ اسی دنیا کے اندر چکھا. اللہ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال. اللہ اہل بیت اطہار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع سید الرسل اور تیری توحید کے اللہ علم بردار بنا دے. میرے مالک ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اللہ اس کے خلاف ہونے والی داخلی خارجی تمام جتنے بھی سازشیں ہیں میرے مالک ان کو ناکام بنا. اللہ یہ توحید کی بنیادوں پہ بننے والا ملک، اللہ یہ کلمے کی اساس پہ اٹھنے والا ملک، اللہ اس کے ایک ایک فرد عورت اور مرد اللہ سب کی حفاظت فرما. اللہ تیرے جو ہے بندے تیرے محبوب کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، میرے مالک ان کی دلی چاہتوں کو پورا فرما. اللہ جن احباب نے اس مجلس کو سجانے میں کسی بھی اعتبار سے میرے مالک شرکت فرمائی ہے، اللہ ان کی شرکتوں کو قبول فرما. اللہ جس طرح یہاں اکٹھے ہیں جنتوں میں اکٹھا فرما. اللہ دین دنیا آخرتوں کا جو ہے وہ سب اکٹھی فرما دے. محبوب کے ہاتھوں کوثر کے جام دے کے اپنے عرش کا سایہ دے کے اللہ جنتوں میں اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کا ساتھ دے کے جنت الفردوس کی بلندیاں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.